أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. درود تیرے لیے، سلام تیرے لیے، میرے لب پہ نعت سرکار تیرے لیے، میرے لب پہ نعت سرکار سرکار تیرے لیے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مدثر صاحب۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا،
در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ معزز مہمانوں کو ایپسا کے پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہی پاسباں اس کے۔ آج کے دن کے حوالے سے آج کا یہ تاریخی دن مسلمانان پاکستان کے لیے بڑی عظمتوں اور شان کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک عظیم احسان کیا اور ہمیں ملک پاکستان عطا کیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ وطن سے محبت ہی عین ایمان ہے، وطن سے محبت ہی عین ایمان ہے۔ اگر کسی کے ایمان کا تقاضا اگر آپ نے لگانا ہے، کسی کو جانچنا ہے، تو اس کے وطن کے ساتھ محبت سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وطن کے ساتھ کتنی محبت ہے اور اس کے دل میں اندر کتنا ایمان ہے۔ تو چونکہ ہمیں ایک دو ہمارے مہمان کا انتظار ہے، اس کے دوران میں چاہوں گا کہ پسرور سے ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں، میں گفتگو کے لیے مختصر سی دعوت دوں گا محترم جناب حافظ خالد صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اس دن کے حوالے سے اور ایپسا کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے کچھ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گا محترم جناب حافظ خالد صاحب کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مجھے جو دونوں موضوع دیے گئے ہیں وہ بڑے مشکل موضوع ہیں،
اور میرا جو ملان طبع ہے اس کے ساتھ یہ میچ بھی نہیں کرتے۔ میں صبح اپنے اسکول میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیچر نے پاکستانی جو جھنڈا ہے اس کی مناسبت سے لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر میں نے جبران صاحب کو دیکھا، ملک شبیر صاحب، تو میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ، اور جیسے یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور وطن اپنا گھر ہی ہوتا ہے، بلکہ گھر جو ہے وہ وطن ہے اور وطن جو ہے وہ گھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے پروگرام کے میزبان جناب تہذیب پاکستانی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن، اس کو پاکستان سکول سسٹم پسرور میں کروا کر ایفسا کی ایک خوبصورت شام پاکستان کے خوبصورت ایجوکیشنسٹ جو پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے یہاں جمع ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو ایفسا کے اس پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کی قربانیوں کی خاطر پاکستان معز وجود میں آیا۔ اور آج جو یہاں پر سامعین ہیں، تبدیلی ان سے ہے، نہ کسی بزنس مین سے ہے، نہ کسی بیوروکریٹ سے ہے، تبدیلی ایجوکیشنسٹ سے ہے، ٹیچرز سے ہے۔ آئیے آج عزم کریں کہ ہم اس قوم کے نونہالوں کا مستقبل سنواریں۔ آج آزادی کے دن پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہم اپنی کوششوں کو مزید بڑھائیں۔ آج ایفسا کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آل پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن الائنس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ نے 1 سال کے تھوڑا سا عرصہ میں سیالکوٹ کے اندر بہت زیادہ ایسوسی ایشنز، ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں، لیکن ان کے درمیان ایفسا کا وجود صرف 1 سال میں سامنے آنے پر ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پر عرصہ دراز سے ایسوسی ایشنز کام کر رہی تھیں، لیکن ایفسا نے صرف 1 سال کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو سہولیات پیدا کی وہ قابل تحسین ہیں۔ ہم نے پچھلے سال 15 اگست کو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کا انعقاد کیا، اور سیالکوٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروگرام تھا، جہاں پر منسٹر سے لے کر ایجوکیشن کے تمام آفیسرز بھی موجود تھے۔ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے بعد ہم نے سب سے پہلے سی او ایجوکیشن یونس مڑائی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی صرف نہیں کروائی، بلکہ ہمارے شانہ بشانہ چل کر تمام سکول کے مسائل کو حل کیا جو وہ حل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے چیئرمین بورڈ، ہمارے سکولز کو بورڈ کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ہم نے گجرانوالہ بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنے ایفیلیٹڈ اداروں کے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے میٹنگ کے اندر اپنے متعلقہ آفیسرز کو بلا کر
ان کو تمام ہمارے مسائل بتائے اور ان کو تھوڑے ہی عرصہ کے اندر ان کو مکمل کروا دیا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر منتھلی بیس پر آپ میرے ساتھ میٹنگ کرنا چاہیں، اپنے مسائل پر بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، سیالکوٹ میں آنے کے لیے جس وقت بھی آپ بلائیں، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اس کے بعد سپٹمبر کا مہینہ تھا، سکول دوبارہ لاک ڈاؤن کے بعد کھل رہے تھے۔ پرائیویٹ سکولز، اونرز، پرنسپلز، تمام پرائیویٹ سیکٹر بہت پریشان تھے۔ ان دنوں کے اندر ہم نے چودھری اخلاق صاحب، عثمان ڈار صاحب، الحمدللہ ہمارے پاس لیڈرشپ عامر یوسف بٹ صاحب کی صورت میں موجود ہے، جو کہ ان کے ساتھ وہ ڈے اینڈ نائٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے ہم سیالکوٹ کے لیے نرم گوشہ لیا۔ سیالکوٹ کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، لیکن اس کو ہم نے اس تناؤ کو کم کروایا اور ہم نے ایس او پیز کی کلاسک سکول سسٹم، ملک ارشد صاحب یہاں موجود ہیں، ہم نے ایک ایس او پیز کی ورکشاپ کنڈکٹ کروانے کے لیے ارادہ کیا اور ملک ارشد صاحب نے بڑی وی آئی پی ورکشاپ کنڈکٹ کروا کر سیالکوٹ کے سارے ایجوکیشنسٹ کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے بعد نیو اپوائنٹڈ سی ای او مقبول شاکر صاحب سیالکوٹ کے اندر آئے، ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور الحمدللہ اب میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم ڈے اینڈ نائٹ ٹچ رہتے ہیں اور وہ ہر چیز کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر تنقید بھی کی گئی کہ یہ حکومتی ٹولہ ہے، یہ ان کی بات سنتے ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی انڈیا میں نہیں رہتے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے حکومت کے اگینسٹ نہیں چلنا، ہم نے حکومت کی پالیسیز کو اپنے ساتھ، اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور الحمدللہ جب بھی ہم سی او آفس میں گئے، جتنا بھی ہمارے پرائیویٹ سکولز کے مسائل ہیں، وہ مسائل سی او آفس کے اندر حل ہونے، کبھی بھی کوئی بھی جائے تو وہاں پہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ اب سی او آفس میں کوئی جائے وہ بات بھی سنتے ہیں۔ اور یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، مقبول شاکر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب، جو نیو رجسٹریشن کروانے کے لیے جو ٹیم ان سکولز میں جاتی ہے، اگر وہ چائے کا کپ بھی پئیں یا کوئی ڈیمانڈ کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سی او آفس میں آئیں رجسٹریشن کے حوالے سے، چاہے وہ رینیو کی ہو یا نیو ہو، اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ سر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم خود جاتے رہے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو سر سی او صاحب خود یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ میری ٹیم میں سے کوئی بندہ پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کو تنگ کرے تو مجھے آپ نے اسی وقت بتانا ہے، میں اس کا نوٹس لوں گا۔ سر، یہ ایبسا کی کارکردگی ہے 1 سال کی کہ یہ جو فاصلہ تھا، یہ جو ڈسٹنس تھا گورنمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، ہم نے شب و روز اس پر کام کیا، محنت کی اور اس فاصلے کو کم کر دیا۔ اور اکثر اوقات سی او صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میرے اختیار میں ہیں میں شام سے پہلے آپ کا پورا کر دوں، جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہے اس کے لیے ٹائم لگے گا، اس کے لیے ہم بھی سفارش کریں گے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ بھی ہمارے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے صرف یہ گورنمنٹ کے ساتھ، ڈی سی اوز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، ہم نے کچہری میں جا کر اپنے مسائل کو بتایا۔ ہم نے صرف اس سیکٹر میں کام نہیں کیا بلکہ ہمارے جو سکولز پرنسپلز ہیں، جیسے ماشاءاللہ یہاں پر میم صباحت بیٹھی ہوئی ہیں، ملک ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شکور صاحب ہیں، بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، حامد بسرا صاحب ہیں، رانا آفتاب صاحب ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر جو بڑے بڑے نام کے سکول چلا رہے ہیں، ہمارا کام صرف اور صرف فیسز لینا نہیں،
صرف اپنے سکولز کی حد تک نہیں بلکہ ہم مختلف قسم کی میٹنگز اور ورکشاپس پروگرامز کروا کے جن دوستوں کا جس فیلڈ میں زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہم شیئرنگ کرتے ہیں. جیسا کہ اسی سلسلے کے لیے آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے عید ملن پارٹیز کی، ہم نے خوشی کو بانٹا، خوشی کو شیئر کیا، تو صرف یہ تھوڑا سا عرصہ کے اندر شارٹ سے ٹائم کے اندر ایپسا کی یہ شارٹ سی لسٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو مزید الیبوریٹ کر کے بتائیں گے. اور آج کے دن یہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارا 1 سال مکمل ہوا ہے، ابھی ہمارا سفر بہت پیچھے ہے. انشاءاللہ پاکستان سکول سسٹم میں تہذیب بھائی نے جو یہ بہت بڑا پروگرام ان کا انعقاد کیا ہے، گریٹ ایجوکیشنسٹ یہاں پہ بلائے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں تمام ایپسا ٹیم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم شب و روز اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. میں دعوت دوں گا سب سے پہلے میم صباحت سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سب کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے میزبان بھائی ہیں تہذیب بھائی اور ان کے ادارے کے جتنے لوگوں نے بھی اس کے لیے کام کیا ان سب کی مشکور ہوں کہ آج کے دن میں ہم اکٹھے ہوئے اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کچھ کام کی باتیں کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں اسپیشلی آج آئی ہوں یہ سوچ کر کہ یہاں پہ سارے ماہر تعلیم یا ایجوکیشنسٹ یا وہ لوگ جو سکولز کے ڈائریکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، اونرز ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے کام کے لیے چنا، کیونکہ سوسائٹی کے اندر بہت سے سوسائٹی میں اور بہت سے سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور عموماً میں اسپیشلی یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. وہ خالق ہے، اس نے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، چھپکلی ہے، چوہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اپنی ایسی ایک مخلوق بنایا جس میں اپنی روح پھونکی، اللہ نے ایسی مخلوق بنائی جس میں اپنی علم کی بوند ٹپکائی. تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی بھی کمپلیکس میں جانے کی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ جو خالق جس پہ رشک کر رہا ہے، وہ مخلوق ہیں جو مسجود ملائک ہے، وہ مخلوق ہیں جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ناز سے کہا کہ یہ ہے میری مخلوق. تو سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی غیر اہم نہیں، بلا شرکت غیر ہے کہ اس کی کیا لائف میں کیا اچیومنٹس ہیں. ہماری کچھ کانسیپٹس میرا خیال ہے کہ تعلیم سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہاں پہ آج خاص طور پہ یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میرا بیسیکلی میں اس کمیونٹی، اس سوسائٹی اور امہ لارج یعنی پوری امت کے لیے ایک درد دل رکھنے والی نیت اللہ پاک جانتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک ایونٹ میں اس شہر میں کروا رہی ہوں اور آپ سب بھائیوں سے اور آپ کے جو اسکول میں بہنیں ہیں اور پیرنٹس ہیں ان سب کو اس میں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں، جو ایک تربیت تحریک پچھلے 25 سال سے جو کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈیجیٹل دور میں علم ایشو نہیں رہا، اب ریلیشن شپ کرائسس، ویلیو کرائسس اور تربیہ کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہمیں اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اہل تعلیم ہیں تو ہمیں اپنے علم اور کردار پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہم اپنے اداروں میں رول ماڈلز ہیں، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے اسکول میں پڑھنے والے پیرنٹس کے لیے بھی، جن کے بچے پڑھتے ہیں ان پیرنٹس کے لیے بھی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دیکھے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو پچھلے بہت سے سالوں میں اس اسکولنگ کے اندر مختلف آؤٹ آف باکس تجربات کرنے کے بعد، کریٹیوٹی اور انوویشنز کرنے کے بعد، تربیہ تحریک کے جڑنے کے بعد الحمدللہ جو سکسیس سٹوریز ہمارے پاس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ میں
ہر فورم پہ جا کے اوپن کرتی ہوں کہ میں آپ میں سے ہر بہن بھائی کو اس شہر کے ہر اسکول کے آنر کو، پرنسپل کو، ٹیچر کو، کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے ان سکسیس سٹوری سے، جیسے ہر کسی کے پاس اچھے نمبرز کی اور اچھے گریڈز کی اور اپنے ایکسل کرنے کی، لائک وہ اگر سائنس پروجیکٹس ہیں یا تقاریر ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام اس شہر میں پہلی بار، ایک بہت بڑا نام ہے، سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، اور ان کی جو تربیت تحریک ہے، آپ ان کے پوری ERDC کے ایک ڈیجیٹل پوری یوٹیوب ویڈیوز موجود ہیں، اس میں آپ گو تھرو کر کے ان کا ویژن، ان کا کام کا لیول دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں نے اس کی جو انویٹیشن تھا اس کو کافی اٹ ٹک می 3 years ان سے ٹائم لینے میں اور اس شہر میں لانے میں، اور آپ یہ یقین کریں کہ میں نے جس دن مجھے وہاں سے ملا ٹائم، میں نے اسی دن سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی عامر صاحب کو، انتہائی مخلص انسان ہیں، انہیں فون کیا۔ فیصل منظور صاحب کی انتہائی مشکور ہوں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان کو میں نے فون کیا اور ان دونوں نے مکمل طور پہ اپنی ہر طرح کے تعاون کا مجھے یقین دلایا، اور میں نے اس فورم میں سیالکوٹ چیمبر، پاکستان چیمبر، کولیبریٹرز، ہر فورم پہ وہ ہم نے انویٹیشنز ڈال دی، لیکن مجھے پرسنلی آج 60 کلومیٹر دور اس لیے خود آنا پڑا کہ میں ایک دکھی سٹوری میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو سناؤں کہ کچھ سال پہلے مجھے ایک صاحب ملے، ان کا ایک یہاں پہ بینکویٹ ہال ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا، یہ بالکل ریئل ٹائم سٹوری ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس بینکویٹ ہال میں کنسرٹ تھا، اور اس کنسرٹ کا ٹکٹ 2000 سے 3000 اور VIP 5000 بھی تھا، تو ان کو کوئی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، شاید ہم ان کی ایسی تربیت ہم سے جڑے ہیں وہ، کیونکہ ہم وہ درخت ہیں جس سے اس پھل نے ساری انرجی لی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی باعث تکلیف ہے کہ مجھے یوتھ کے سیمینار کے لیے ایک یونیورسٹی جانا پڑ رہا ہے اور کالج جانا پڑ رہا ہے اور ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ جی اپنے بچوں کو بھیجیں، یہ بڑا ضروری کام کی بات سننے کے لیے، جبکہ کنسرٹ کا صرف ایک میسج تھا۔ اور اس کی جو میں سٹوری آپ سے شیئر یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے اونر نے کہا، بڑی تکلیف کی بات ہے، نہ میں اداروں کے نام لینا چاہتی ہوں، نہ میں، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں رہا، کچھ سال پہلے وہ یہاں پہ ایک میل سنگر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جی انہوں نے اس کی تصویریں کھنچوانے کے لیے اس سنگر کا اتنا برا حال کیا کہ ہمیں لیڈی پولیس بلانی پڑی اور پولیس بلانی پڑی، کہ تو اس کو مطلب اتنا زیادہ کھینچا تانی ہو رہی تھی اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے۔ تو اگر یہ چیز میرے لیے بڑی باعث تکلیف تھی، تب کا ایک دکھ میں پال رہی تھی کہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس شہر کے، میں اللہ جانتا ہے میں یہاں اپنے لیے نہیں آئی، نہ میں اپنے اسکول کے پیرنٹس کے ساتھ یہ میسیج میں بہت سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں سیالکوٹ کے ہر ان پیرنٹس کے لیے، ہر اس ادارے کے لیے، ہر اس پرنسپل اور ہر اس ٹیچر کے لیے اور ہر اس بچے اور بچی کے لیے ادھر آئی ہوں، جس کے لیے میں نے صرف یہ سوچا کہ یہ بچے اور بچیاں کل کو پیرنٹس بنیں گے۔ اگر ہمارے بڑے اچھے خاصے ماں باپ تھے، اگر ہم اس وقت اچھے بچے نہیں ریز کر پائے تو یہ بچے اگلی نسل کے لیے کیسے؟ تو میں ان بچے اور بچیوں کو جو آج آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے زیر تعلیم ہیں، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی سیفائر کی سیل ہو یا آغا نور کی سیل ہو، وہاں شیشے توڑ دیتی ہیں خواتین، لیکن کام کی بات کرنے کے لیے پھر ہر جگہ پہ ایون مجھے میں یہ بتاؤں کہ جب مجھے عامر صاحب نے بھی پرسنل میسج کیا گروپ میں، اس کے بعد عاطف صاحب نے پرسنل میسج کیا، جو لوگ جانتے تھے، میں زیادہ گلہ نہیں کرتی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری پرائرٹیز دوبارہ ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پچھلے 200-300 سالوں میں تعلیم کے نام پہ اگر ہم ایسی قوم ریز کر پائے ہیں کہ جو حج اور عمرہ کرنے پہ نمبر 2 ہے، لیکن کرپشن میں اور اپنی ایمانداری میں ہم 160ویں نمبر پہ، وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہم بہت اچھے گریڈ اور کامیاب معاشی انسان تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہمارے ادارے سے نکلنے والا بچہ ہے اس کی تربیہ میں جو کمی اصل میں ماں باپ کا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اداروں کا کام ہے ادارے کو بلیم کرنا، لیکن ہم اس میں رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو آن بورڈ لے سکیں، پیرنٹس کے ساتھ بات کر سکیں، اپنے بچوں کی ان فیکٹرز کے اوپر کام کر سکیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی جو اگر ان سب میرے آج جتنے بھی یہاں بھائی بیٹھے ہوئے، چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے، اگر ان کے اداروں میں ایک بچے کو بھی ہم ٹھیک کرنے میں اللہ کرے
سبھی بچے ٹھیک ہیں، کوشش اپنی طرف سے سبھی پیرنٹس سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اگر ایک دوسرے کی بات، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کسی اچھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ 4 ستمبر کو والدین کے لیے ایک تربیہ پروگرام ہے، وہ ہلٹن سٹی میں اس کا بینکویٹ ہال میں تقریباً 1000 سے 1500 کے درمیان پیرنٹس کے وہاں پہ ہے، اور جو یوتھ کا ہے اس کے لیے فیصل منظور صاحب نے اپنی یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا جو آڈیٹوریم ہے وہ آفر کیا ہے، لیکن ہم نے ابھی دونوں وینیوز اناؤنس اس لیے نہیں کیے کہ ہمارے پاس رجسٹریشنس کا فلو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی بڑے وینیوز کے لیے جائیں۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ پلیز آپ سب، یہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کام کر سکیں تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں ملی نغمہ کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب طلحہ بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمے سے ہمارے آڈینس کو جو ہے وہ مستفید کریں اور ان کے دلوں کے جذبوں کو مزید اجاگر کریں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے مقتل چلے ہیں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے مقتل چلے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے، دشمن دین کو مات دو گے، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے، دشمن دین کو مات دو گے۔ ہم اپنی سب مشکلات لے کے خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو، ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو۔ تمہارے راستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہیں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ میں خیالات کے اظہار کے لیے صدر فکر احساس محترم جناب رانا آفتاب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب رانا آفتاب صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ محترم سامعین و حضرات اور میرے انتہائی قابل احترام ایجوکیشنسٹ برادرز، میں آپ کے سامنے بس ایک دو معروضات ہی رکھنا چاہوں گا، اور میں اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام جس کو آپ کسی ویژن کے تحت شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے میم صباحت بات کر رہی تھی کہ انہوں نے سفر شروع کیا اور ایک اچھا جو ہے وہ پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا سیرت النبی پہ ماشاءاللہ ان کا
बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि रुकावटें अपनी जगह हैं। हम इंशाअल्लाह अगर खुलूस नीयत से काम करते हैं तो फिर रुकावटें जो हैं वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। फ़िक्र एहसास के हवाले से, फ़िक्र एहसास बेसिकली जो है इस आइडिया का जो जन्म है वो इमरान शमसी साहब FBR के DC हैं, FBR, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इसमें बिलाल भाई की जो काविश है वो बहुत ज़्यादा है, और हम लोग सिर्फ इस बात पे खड़े हुए कि जो मेरिट है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हकदार को हक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद यकीन मानिए जो हमारी पेपर सेटिंग टीम है उसका आइडिया हमारे मेंबरान को, इवन के मुझे भी नहीं है, सिर्फ एक बंदे के पास है। और ये हमारी कमिटमेंट है इस बात पे कि जिस बंदे को टीम का भी पता है उसका स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा अपना स्कूल भी पार्टिसिपेट करता है इसमें, तो मैंने भी टीम तक रसाई हासिल नहीं की। जहाँ तक तालीम की बात है, फ़िक्र एहसास ने सियालकोट के अंदर इस आइडिया को जन्म दिया कि बातें तो खैर मतलब बड़ी होती हैं इस मौजू पे कि कंसेप्चुअल जो है वो स्टडी होनी चाहिए, क्रेमिंग नहीं होनी चाहिए, रट्टा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन 2017 में इस सफ़र का आगाज़ फ़िक्र एहसास ने किया, और जितनी भी असेसमेंट्स इस वक्त हमारे पास पिछले पेपर्स मौजूद हैं, मैं जो अहबाब उससे वाकिफ़ हैं और जो आज मतलब इसमें शामिल नहीं हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो असेसमेंट 2017 से हमने 8, 9, 10th और छोटी क्लासेस में जो बनाई हो, हमारे पेपर ज़रूर फ़िक्र एहसास के चेक किए जाएँ। और उसमें सिर्फ एक ही बात का अहाता किया जाता है कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट की जाती है और मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और इंशाल्लाह इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाह रहे हैं। उसमें हमारी टीम जो है वो भरपूर तरीके से इसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है। और फ़िक्र एहसास जो है वो बेसिकली कंसेप्चुअल असेसमेंट पे फोकस करते हुए बच्चों के अंदर यानी ये चीज़ उभारना चाहता है कि कंपटीशन की फ़िज़ा में आपने आगे कैसे बढ़ना है। और फिर हम ये चाहते हैं फ़िक्र एहसास के प्लेटफॉर्म से कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली तैयार हों और किसी फील्ड में जो है वो पीछे ना रहें। और इंशाल्लाह इसके लिए हमारे प्लान्स हैं। ये लॉकडाउन की वजह से कुछ मतलब स्लो हुआ है प्रोसेस, तो अभी हम इंशाल्लाह सरमनी करने जा रहे हैं। तो मैं आपके जो गोशगुजार करना चाह रहा हूँ, यानी तालीमी हवाले से कोई भी पहलू हम उठाते हैं तो उसमें खुलूस नीयत होनी चाहिए। हाँ, ये अगर बात आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए काम करता है उनका एंड लीडर्स का यहाँ पे क्या होता है, तो ये थोड़ा सा इस पर शायद हम परेशान हो जाएं। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मिसाल देना चाहूँगा। तो बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन करें तो वहाँ डॉक्टर अब्दुल इस्लाम को प्रेसिडेंट बना दिया गया और यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अभी भी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें अपने इदारों के अंदर बच्चों को ये चीज़ बच्चों में पंपनी है कि आप लोगों ने किस तरह लीडर्स बनना है, आगे बढ़ना है और पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो हाथ बटाना है। चाइना में आबादी ज़्यादा है, बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि एक हाथ अपने मुल्क के लिए लेके पैदा होता है और एक अपने लिए। तो यहाँ जो है वो मैं देखता हूँ नौजवानों को वो आवारा घूमते हैं, सोशल मीडिया पे बस नज़र आते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो जो तरबियत है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने इदारों के अंदर जितने फूल हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास कौमी फूल होते हैं, इनका खुलूस नीयत से ख्याल रखते हुए हम इनको आगे बढ़ाएं। दुआ तो हम भी करते हैं, किरण फूटे सहज जागे ज़ुबान हाल से, लेकिन फिज़ा कुछ और कहती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब अनायत रसूल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं मोहतरम जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू चंद ही लम्हात में जो है वो सम अप करें ताकि लोग जो हैं वो जाने के लिए बेकरार हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو غریب ملک بالکل تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ خوبصورت ملکوں میں جا بستے اور غریب ملک زیادہ پسماندہ ہو جاتے۔ آج چونکہ 14 اگست ہے اور ہم یہ عزم کرتے ہیں، جو بات خصوصی طور پہ میں صباحت نے کی ہے، میں آپ سب کی موجودگی میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ جب تک یہ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی، آفاق کی ٹیم کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور آپ دوستوں کو پروگرام کے ختم ہونے تک انشاءاللہ اپنے رابطے میں رکھیں گے۔ اس لیے میری طرف سے ان کو یہ مبارکباد بھی ہے کہ موجودہ دور میں جو کرنے کا کام ہے وہ بیسیکلی تربیہ کا کام ہے۔ مولانا وحید الدین خان نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ خود نمازیں پڑھتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کی تربیت کا اثر ان کے بچوں میں نظر نہیں آئے گا، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے دور کے لیے پیدا نہیں ہوتے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کی جو چکا چوند رفتار ہے یہ کیسے رنگ بدلتی ہے۔ تو آفاق ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی جب سے میں اس میدان میں آیا ہوں تو میں نے سمجھا ہے کہ یہ بیسیکلی کرنے کا کام ہے۔ تو آخر میں چونکہ ساتھی اور نے بھی آنا ہے، ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ سرور علم بہتر ہے کیف شراب سے، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خصوصی طور پہ باجی صباحت کے ساتھ، اور جو لوگ یہاں پسرور میں تشریف لائے ہیں ہم ان کو اپنے پسرور شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کیا ایک دوسرا شعر ہے کہ انہی کنکروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ سڑکیں اور روڈ اور یہ آمد و رفت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ روڈ بھی بن جائیں گے۔ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پسرور آمد پر خوش آمدید، اور خصوصی طور پہ تہذیب بھائی نے یہ جو پروگرام انعقاد کیا ہے انتہائی شاندار، انتہائی خلوص اور محنت سے جو انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خیر و معاملات میں خیر و برکت ڈالے، اور آپ ساتھیوں کی جو ان کے ساتھ محبت ہے وہ اس سے لبریز رکھے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب میاں محمد عظیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب میاں محمد عظیم صاحب۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ محترم جناب میاں محمد عظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا۔ پاکستان کی بنیادوں میں وہی روح کار فرما تھی جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، روم کے حضرت سلمان فارس اور ایران کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور روم کے صہیب رومی بھی موجود تھے۔
اسی طرح جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایسٹ میں ہم آسام اور بنگال کو ملا کر اور ویسٹ میں ویسٹ پنجاب، سرحد بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں مسلمان اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں نے دلی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کلکتے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ممبئی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جنوبی ہندوستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اتر پردیش کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن تحریک پاکستان میں، پاکستان بنانے کی جدوجہد میں ان تمام صوبوں سے دلی کے مسلمان جیل میں گئے، کلکتے کے مسلمانوں نے جلد سے جلد جلوس نکالے، بمبئی کے مسلمانوں نے کوڑے کھائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اگر پاکستان زندہ ہے، آج اگر پاکستان قائم ہے تو یہی اس کی بنیاد ہے، ورنہ یہاں انسانیت ہے، ورنہ یہاں صوبائیت ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے کسی برادری کو نہیں پکارا، یہ نہیں کہا کہ آؤ جاٹ برادری کے لوگوں آؤ پاکستان بناتے ہیں، آؤ ایرانی برادری کے لوگوں ہم پاکستان بناتے ہیں، کشمیری برادری کو نہیں پکارا، کسی ایک برادری کو نہیں پکارا، اور نہ ہی قائد اعظم نے کسی ایک فرقے کو پکارا، اہل حدیثوں کو نہیں پکارا، سنیوں کو نہیں پکارا، دیوبندیوں کو نہیں پکارا، اہل تشیعوں کو نہیں پکارا، اور نہ ہی قائد اعظم نے کسی زبان اور لسان اور علاقے کے لوگوں کو پکارا کہ بلوچستان والے آؤ اور سرحد والے آؤ، بلکہ انہوں نے پکارا تو وہی روح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، مسلمانوں کو پکارا۔ اسلام کے نام پر یہ مملکت وجود میں آئی ہے اور اسلام کے نام پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس بنیاد کو جب تک ہم قائم رکھیں گے، پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ ایک اور بات، بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مملکت خداداد ہے، اس کی بنیادوں میں جو شہداء ہیں، جو شہداء کا لہو ہے، اگر وہ آج زندہ ہو جائیں تو دیکھیں کہ ہم یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں، موٹر سائیکلوں کا سلنسر نکال کر، بڑے بڑے باجے پکڑ کر اور اپنے چہروں پر پینٹ کر کے اور کارٹون بن کر اور بنا کر، تو وہ خدا سے وہ کہیں یا اللہ ہم نے اس طرح کا پاکستان حاصل کرنے کی کتنی جدوجہد کی تھی، ہم نے اس لیے جان تو نہیں دی تھی کہ آج ہماری جو نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان بنا کیسے تھا، کتنے لوگوں نے اس کی بنیادوں میں خون پیش کیا تھا، اور کتنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے عصمت اپنی قربان کی تھی۔ ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 194 ملک ہیں، صرف 2 ملک ایسے ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ پاکستان 1947 میں اور اسرائیل جو ہے یہ 1948 میں قائم ہوا۔ آج جو نظام زندگی غالب ہے، جو ورلڈ آرڈر غالب ہے، وہ اسرائیل کا ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ طاغوت کا ہے، وہ شیطان کے چیلوں کا ہے۔ آپ فائنینشیل دیکھ لیں، کاروباری اداروں کو دیکھ لیں، بینکوں کے اندر دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلم کھلا جنگ ہو رہی ہے۔ آپ میڈیا کے اندر دیکھ لیں، میڈیا نے ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو جب تک اسرائیل قائم ہے، انسانیت بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جب تک یہودی قائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 14ویں-15ویں سال میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں آ کر یہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔
اس کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کیوں؟ ایک فرد جرم اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، دفعات لگائی ہیں. انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کیا کہ اللہ کے عہد توڑے، اور اللہ کے عہدوں کو مضبوط باندھنے کے بعد ان کو توڑ ڈالا اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تو آج کا پیغام یہ ہے، آج کے دن کا تجدید عہد یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے. اس دنیا میں صرف ایک ہی نظریہ قائم رہے گا، وہ اسلام ہے، وہ مسلمانوں کا اسلام ہے. وما علینا. منفت بھی ایک، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ کر بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب سیف اللہ بٹ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب ایپسا کے وائس پریزیڈنٹ ڈسکا، محترم جناب ایپسا کے محترم سیف اللہ بٹ صاحب. ان کا دیدار کر کے نا نام بھول گیا ان کا. بڑی بات ہے. یہ جو کارنامے اور کارکردگی ملک صاحب نے بتائی ہے، یہ شاید بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کووڈ نہ آتا. تو اب انشاءاللہ حالات نارمل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایپسا کی کارکردگی جو ہے وہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی. جی ابھی کام کرنے کی ضرورت تو ہے، ابھی مشکلات تو ہیں جو ہم نے مل کے طے کرنی ہے. تحصیل ڈسکا کی طرف سے جی میں میم سے بات کو یقین دلاتا ہوں، ان کی اپیل میں ایک درد ہے، ایک ماں کا درد ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتی ہے. تو ہم تحصیل ڈسکا والے آپ کو بھرپور یقین دلاتے ہیں، ہم بھرپور مہم چلائیں گے کہ 4 اپریل کو آپ جو بھی وینیو ہمیں بتائیں گی تو اس میں ایک کافی بڑا حصہ جو ہے وہ ڈسکے کے لوگوں سے بھی ہوگا. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ بٹ صاحب. اب میں پریزیڈنٹ صاحب کے خطاب سے پہلے ہمارے مہمانوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آج کے میزبان ڈائریکٹر پاکستان اسکول سسٹم محترم جناب تہذیب پاکستانی کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کے میزبان کا پرزور استقبال کیجیے محترم جناب تہذیب پاکستانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ. 2 منٹ یا 3 منٹ کی گفتگو آپ سے. اس سے پہلے ایک زبردست آج کے دن کے لحاظ سے 14 اگست یوم آزادی ہو اور نعرہ پاکستان نہ ہو، یہ ممکن نہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاکستان، ہمارے قوم بیٹھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے. تو میرے ساتھ ایک زبردست سلوگن لگانا ہے بالکل نوجوانوں کی طرح. پاکستان، مزہ نہیں آیا؟ پاکستان، پاکستان -5. اب پاکستان کیوں بنا؟ میاں عظیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، نظریہ کبھی نہیں مرتا. نظریہ کچھ دیر کے لیے سیز ہو سکتا ہے لیکن مر نہیں سکتا. جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی، انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے
یہ جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرنسپل بیٹھے ہیں، آج اس بات کا عزم کر کے اٹھیں گے کہ وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم اپنی جان و مال قربان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فلیکس جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس فلیکس پہ 5 لوگ ہیں، لیکن ان سب کو بنانے والا بھی اسی فلیکس پہ ہے۔ کون؟ سر سید احمد خان، ایک استاد۔ آج میرے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ استاد۔ سر سید احمد خان نے اداروں کی بنیاد رکھی اور شعور کو بیدار کرنے والے شاعر بنے، اور نہ ڈر ڈٹ کر بات کرنے والے لیڈر قائد اعظم بنے۔ اسی جگہ پہ ایک تصویر ہے ایک امیر زادے کی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کاموں کو کرنے کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی تصویروں میں ایک تصویر ہے فاطمہ جناح، ملت کی ماں کی، جو اس بات کی ظاہر کرتے ہیں کہ قوموں کو بنانے کے لیے، اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، ایک نظریے کے لیے ایک عورت کو میدان میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ 5 شخصیت کی تصویر لگانا اور اس فلیکس پہ سجانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ 5 کردار سوسائٹی کے ایسے کردار ہوتے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہیں، جو کوئی بھی قوم ہو، کچھ بھی کرنا چاہیں، دنیا کو فتح کرنا چاہیں، نئے نظریے کی بنیاد رکھنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ 14 اگست والے دن جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہیں، کہانیاں ہیں، اور یہ وہ پاکستان ہے جس کے متعلق پیغمبر دو جہاں محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم مارز وجود میں آئے گی جو مسلمانوں کا نام روشن کرے گی اور ان کو لیڈ کرے گی۔ مانتے ہیں آج ہم پستی کا شکار ہیں، مانتے ہیں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، مانتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی سکھائی ہوئی باتیں بھول چکے ہیں، لیکن نظریہ کبھی نہیں مرتا اور نظریہ کبھی نہیں مرے گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے آج میرے سامنے استاذہ کرام، ڈائریکٹر حضرات اور اس قوم کے ممار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک چیز کا عہد کریں گے۔ وہ کھویا ہوا مقام، وہ دیکھا ہوا خواب، جس کا خواب قائد اعظم علامہ اقبال محمد علی جناح نے دیکھا، جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی، آج اس خواب کو اس کے عروج پر پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہ خواب کیسے عروج پہ پہنچے گا؟ سب سے بڑا عنصر ہمارے پاس نوجوان ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، کچھ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس، سکولز کے سٹوڈنٹ، یہی بچے بڑے ہو کر کوئی بزنس مین بنتا ہے، کوئی لائر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے۔ اگر ان کے اندر ہم نے محب الوطنی کا جذبہ پیدا کر دیا، سوچ کی بیداری کا جذبہ پیدا کر دیا، اقبال جو کہتے ہیں اور اقبال جو کہتے ہیں، لیکن یہ اقبال کہتے تھے نہیں، اقبال آج بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے کہتے ہیں؟ ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک اب علامہ اقبال کی بات نہ کر لیں۔ تو اس چیز کا عزم کر کے آج یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ بچوں کے اندر بیداری سوچ اور محب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں گے۔ ہم یہ سکھائیں گے کہ بچوں، اگر آپ بڑے ہو کر کسی ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بینکر بنتے ہیں، یا آپ ایک ٹیچر ہی کیوں نہیں بنتے، اگر آپ کسی بھی لحاظ سے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ کرپشن کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان اس کو ہوگا جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان جس سے محبت رکھتا ہے نا، اس کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم ایک جگہ پہ ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ رشوت لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
پاکستان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ سچے دل سے محبت کرتا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اگر میں یہ رشوت لوں گا تو اس کا نقصان جو ہے وہ مجھے ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں بیدار کرنی ہے۔ تو تمام استاذہ کرام سے یہ پیغام ہے کہ روزانہ اسمبلی کرواتے ہیں آپ، 5 منٹ 4 سے 5 منٹ اس چیز پہ گفتگو کریں کہ محب الوطنی کیا ہوتی ہے اور محب الوطنی کیا ہے، محب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں بچوں کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ہوتے ہی اور آنے والی نسلیں یہ دیکھیں گی کہ پاکستان عروج پر پہنچے گا، اور جس کا خواب علامہ اقبال نے اصل میں دیکھا تھا وہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں دعوت دوں گا آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو آج 1 سال مکمل ہو چکا، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ قافلہ مزید مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں مزید استقامت عطا فرمائے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا۔ اے میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میں آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس کے پریزیڈنٹ محترم جناب عامر بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ صاحب کی بھرپور تالیوں میں پریزیڈنٹ ایپسا محترم جناب عامر بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید النبیین۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، یہ سامنے لوگ نظر نہیں آ رہے تو اسپیکر کے لیے بات کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے اسپیکر مس کر دیتا ہے میرے خیال سے کہ موڈ کیا ہے مجمع کا اور بات کیا کرنی ہے، تو جو پھر ذہن میں آتا ہے ہم بولتے جاتے ہیں تو سامنے والے بیٹھے ڈسٹرب ہوتے، تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت ہے چونکہ بالکل نظر کچھ نہیں آ رہا سامنے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جس نے آج کا یہ دن آج سے 74 سال پہلے 14 اگست کا دن ہمیں نصیب کیا، اور ہمیں دنیا کے ان خوش قسمت ملکوں میں شامل کیا جو اپنا گھر رکھتے ہیں، جو اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم آج اپنی مرضی سے سکھ کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں، جس مذہب پہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی شکر گزاری ہے کہ ہم اس کے لیے اگر اللہ کا سجدے میں گرے رہیں تو ایک دن کوئی افغانستان میں جا کے گزار کے دیکھ لے، ایک دن کوئی کشمیر میں جا کے گزار کے دیکھ لے، اس کو ایک دن بھی شاید صدیوں پہ لگے کہ یہ میں کدھر پھنس گیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم کر نہیں سکتے، ہماری ان عظیم ہستیوں کے صدقے، ان کی کاوشوں سے اور تیرے اذن سے یہ ملک دیا، تیرے شکر گزار ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ایپسا کو 1 سال مکمل کیا، ایپسا کا ہم نے، اور ایپسا کا 1 سال مکمل کرنا، یہ کوئی ایپسا ایسی تنظیم یا ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو آپ کو صرف فائلوں میں نظر آئے اور اس کا حقیقی وجود نہ ہو۔ ایک ایسوسیشن کسی شہر میں خوش اسلوبی سے چل جائے اور لوگ اس سے خوش ہو جائیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد ایسوسیشنز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، خرابیاں پیدا شروع ہونا ہو جاتی ہیں۔ تو ایپسا نے اس میں 14 ایسوسیشنز اور 1 سال میں اتنا زبردست پرفارم کیا، ساری ایپسا کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے، یہ بہت کارنامہ ہے۔ جہاں پہ اتنی ایسوسیشنز ہوتی ہیں تو آپ ایک گھر میں 2 لوگ ہم خیال نہیں ہوتے، تو یہاں پہ بھی ہم خیال سارے نہیں موجود ہیں،
چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، اور اس سارے معاملوں کو، پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو، مزاجوں کو اور دوسروں کے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے میرے بہت زبردست میٹھے میٹھے بھائی ہیں جن کی گفتگو کا انداز زبردست ہے. میں ان کو اس کے اوپر زبردست شاباش دینا چاہتا ہوں ملک شبیر صاحب کو، کہ میں کہوں کہ یہ ون اینڈ اونلی ہیں جو یہ سارا کام بہت زبردست انداز میں کر. زوردار تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ ہماری ایسوسیشن اس ایپسا کا حصہ ہیں، یہ ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، یعنی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی فکر رکھنے والے لوگ ہیں. اور ان سب نے جتنا پارٹیسپیٹ زبردست کیا ہے. میں اگر اپنے بزرگوں میں جاؤں تو سیف اللہ بٹ صاحب ہیں، حافظ خالد صاحب ہیں، ان کو خاص طور پہ، اور یہ ہر میٹنگ میں پہنچتے ہیں. جہاں میں میٹنگ رکھیں، ایک پسرور سے آتے ہیں، ایک ڈسکا سے آتے ہیں. تہذیب بھائی خاص طور پہ پہنچتے ہیں. ہم شہر کے لوگ تو پہنچتے ہی پہنچتے ہیں. تو ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. ان کی پارٹیسپیشن بہت زبردست ہے. اور حامد بصرہ صاحب جنہوں نے تن من دھن کے ساتھ اپنے اسکول کو ہمارا ہیڈ آفس ڈکلیئر کیا اور سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، اور اتنا زبردست رول ادا کیا، ہمیں اکاموڈیٹ کیا مڈ آف دی سٹی کہ ایپسا اپنی ایکٹیویٹیز کو بھرپور طریقے سے جاری رکھ سکے. تو حامد بصرہ صاحب کے لیے بھی کلیپنگ کریں، دل کھول کے کریں. ہمارے باقی فریال ثاقب صاحب اور میاں عظیم صاحب، ایم عابد صاحب، جبران ملک صاحب، رانا آفتاب صاحب، یہ جتنے، نعیم صاحب، شاہد صاحب، یہ جتنے بھی ایسوسیشن کے قائدین ہیں، ان کا خوبصورت پارٹیسپیشن رہی. مسائل آئے اور انہوں نے انتہائی حکمت سے، دانائی سے، بردباری سے یہ سفر یہاں تک پہنچا. تو میں آپ سب کا میرے دستے بازو بننے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. دو چیزیں میں جس پہ مزید صرف بات کروں گا مختصراً، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایپسا پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں تھا. اور اگر یہ اتنی خوش اسلوبی سے طے پایا ہے تو اس میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں جن کو کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا، اور جن کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. بیسیکلی یہ سکولز کی نمائندہ تنظیم ہے. ہم جتنا اکیلا بندہ، وہ میرے دوست ہے وہ دیسی سے تھے، تو وہ کہتے تھے پتر جدوں لڑدا سرمیل لڑدا، کلا کلا ہی ہوندا. تو یہ ایسوسیشن سے اکٹھی ہو کے سرمیل یعنی ایک جتھے کی صورت میں ہم اپنے کسی بھی رائٹ کو، اور جو حق ہمارا ہوتا تھا حقیقت پہ مبنی، ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر لے سکتے تھے. اور اگر اکیلے اکیلے ہوں تو ہمیں اگلے تتر بتر کر دیتے ہیں. تو یہ سارے دوستوں کو دل ہے کہ اور اس پہ بات کریں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے. ابھی ہماری جو انتہائی قابل احترام میری بڑی بہن میم نے جو ذکر کیا، سلمان آصف صدیقی صاحب کا جو وزٹ سیالکوٹ کا انہوں نے ارینج کیا ہے، یہ بہت ہمارے لیے بلیسنگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ میں جتنی بات کروں گا دل سے کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ پروگرام، آپ کہتے ہیں آپ کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیالکوٹ والوں کے لیے ایک بہت خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی ہستی، جن لوگوں نے سلمان آصف صدیقی صاحب کو سنا نہیں نا، وہ ایک دفعہ سنیں ضرور. میں ان کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو شعبہ انہوں نے چنا ہے تربیت کا، خاص طور پہ والدین کی اور اساتذہ کی، جن سائنٹیفک بنیادوں پہ، جن ریلیجس بنیادوں پہ، اور جس آپ کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا خوبصورت اڈاپٹ اس شخص نے کیا ہے، میں اپنے علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ابھی ون اینڈ اونلی پرسنالٹی ہیں جن کا نام سلمان آصف صدیقی ہے. میں ان کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں، اور ہماری خواہش تھی کہ وہ سیالکوٹ تشریف لائیں اور سیالکوٹ کے لوگ ان سے استفادہ حاصل کریں. میم سے بات ہوئی تو میم نے کہا میں تو ان سے پہلے بھی رابطے میں ہوں، ٹریننگ اٹینڈ کر چکی ہوں. تو انہوں نے ایفرٹ کی
اور یہ کامیاب ہوئیں، چونکہ یہ آسان کام نہیں تھا.